بتایا جاتا ہے قرآن مجید، یہ دوسری کتاب ہے، ایصال ثواب میں 3 چیزیں ہیں: صدقۃ الجاریہ، لوگوں کو فائدہ مند علم، اور نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرے۔ تو یہ سارے چیزیں جبھی ہوں گی جب ایک اچھا ہم اولادوں کو یہ سکھا کے جائیں گے۔ انشاءاللہ دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ ابھی سبھی آ گئے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ تو اب جب 3 چیزیں ہیں، جب اس کو ایلیبریٹ کریں گے اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں اسی پہ ڈیپینڈ کرتے کہ ہم کس طرح زندگی گزاریں اور کس طرح ہم عمل کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں یا فار دا کاز آف اللہ کر رہے ہیں یا خالی اس دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم کیا اچھے اعمال جو ہم کر رہے ہیں وہ نیک عمل کرنا ہے جو آخرت میں ہم کو کام آنے والے ہے، چاہے وہ خود کرے یا بینیفیشل نالج سکھا کے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہی کام میں آئیں گے جب ہمارا جو سوچ ہے وہ آخرت کے لیے ہو، تو آخرت کی سوچ کے حساب سے کرے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد انسان کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ہم یہ حدیث بہت بار سن چکے۔ 3 چیزیں ہیں: صدقۃ الجاریہ، جو بھی آپ صدقۃ الجاریہ کرتے، دنیا کی بھلائی کا کام کرتے، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، کتاب گھر، یہ سارے ڈیٹیل میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور لوگوں کو فائدہ مند علم سکھانا، کوئی بھی چیز ہے، چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو، اور بعض وقت کیا ہوتا ہے چھوٹے سے باتیں رہتے جو لوگوں کو نہیں معلوم رہتے اور ہم ایزیوم کر لیتے کہ ہر کسی کو یہ بات معلوم ہوگی، اور جب وہ بات سکھاتے تو وہ بینیفیشل نالج رہتی۔ اینڈ فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہاں پر بینیفیشل نالج میں کیا ہے؟ قرآن کی جو نالج ہے، قرآن کا جو علم ہے، قرآن اور سنت کا علم، اس کے بارے میں بات ہو رہی، بینیفیشل نالج کے بارے میں۔ اور پھر ایسا نیک اولاد، ایسی نیک اولاد، چاہے چلڈرن ہو یا گرینڈ چلڈرن ہو، وہ جو دعا کرتے ہیں اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ جب صدقۃ الجاریہ کی بات کر رہے ہیں، دنیا کی بھلائی کے کام کرنا، جیسے کہ کنسٹرکشن ہو رہا مسجد کا، تو اس میں آپ تھوڑا بھی آپ اپنا حصہ ڈالتے تو وہ سارے چیزیں آپ کی ایک بینیفیشل اس میں ہی آ جائیں گا، مطلب آن گوئنگ چیریٹی جو ہے اسی میں یہ شامل ہو جائیں گا۔ اگر وہ ڈیسیز پرسن کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ڈیسیز پرسن کے لیے بھی کر سکتے، اور آپ اپنے لیے کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اوکے ہے۔ تو بوتھ وے بھی اٹس اوکے ٹو ڈو، لیکن یہ کیا ہے آپ کو بھی فائدہ ملیں گا، اور جو جیسا کہ آپ صدقہ ڈال رہے، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، صدقہ جو مسجد میں جو صدقے کا باکس ہے یا کہیں پر بھی، فار ایگزامپل آپ کہیں پر بھی آپ صدقہ بھیج رہے ہیں، تو وہ صدقہ اگر آپ یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ اس سے مجھے بھی فائدہ ملے، ہم سب کو ہماری ڈیتھ ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی سوچیں کہ ہمارے پیرنٹس کے لیے، کیونکہ پیرنٹس کا حق بہت زیادہ اس دنیا میں، وہ دنیا میں لانے کا ایک ذریعہ بنے، تو وہ ساری چیزیں کر سکتے۔ تو مسجد یا مدرسہ بنانا، مطلب جو بھی قرآنک علم ہے، جیسا حفظ کرانے کے لیے کہیں پر منی بھیج رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، تو وہ سارے چیزیں اس میں آ جائیں گے۔ اور جیسا لائبریری بولتے ہیں نا، تو بہت سارے بڑے بڑے اسلامک لائبریریز ہے، اور مسافر خانہ جیسے کہ گیسٹ ہاؤس رہتے ہیں نا، وہ ایسے گیسٹ ہاؤس جو لوگوں کو فائدہ مند ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نالج گین کرنے کے لیے، یا نہیں تو ایسے بھی جو گیسٹ ہاؤس لوگوں کو بینیفیشل ہو۔ فار ایگزامپل آپ سمجھیے کہ ایسے لوگ کنسٹرکٹ کر کے گھر رکھتے، جیسے کہ فار ایگزامپل کسی کا طلاق ہو گیا، کسی کو گھر سے نکال دیے، کوئی بالکل اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جانے کے لیے، تو ان دیٹ سینس کیا ہوتا ہے، وہ انسان، وہ اسپیشلی لیڈیز کے لیے کوئی گھر رہتا ٹیمپرری۔ اینڈ بہت سارے آپ دیکھے ہوں گے کہ پاکستان میں اس طرح جو عیدی سینٹرز وغیرہ بنائے گئے ہیں نا، وہ مین کاز، اس کا ریزن کیا تھا کہ یہی لوگوں کو ہیلپ ہونے کے لیے۔ اور جو آرفنیج رہتے، وہ آرفنس کا بھی کیوں بنایا جاتا؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں رہتی رہنے کے لیے،
اور پانی پلانے کے جو واٹر پمپس رہتے جگہ جگہ، ہر کسی کے پاس رننگ واٹر نہیں رہتا، تو رننگ واٹر نہ رہنے کی وجہ سے کیا ہوتا، ان کو مشکل ہوتی کہ وہ پانی کی تکلیف ہوتی، تو اس وجہ سے وہ جو ان کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اور کیا کرتے، واٹر پمپس لگاتے. ڈیپینڈس ہر جگہ کی ضرورت الگ الگ ہو سکتی. کہیں پر یہ ہو سکتا کہ ویلس لگا دیتے، کہیں پر واٹر پمپس لگاتے، کہیں پر بڑے بڑے موٹرز لگا دیتے. تو یہ سارے چیزیں کیوں کرتے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ اس کے پیچھے ایک ہی مقصد رہتا، ایک ہی ریزن رہتا کہ لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانا. لوگوں کے لیے ہم فائدہ مند ہونا چاہیے، ہم لوگوں کے لیے ایسا نقصان پہنچانے والے نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہاں پر پانی کی جب بات ہو رہی تو پانی کا یہ ایک واسٹ سبجیکٹ ہے، کیونکہ ہر چیز ڈیپینڈ کرتی پانی پہ. ایسے علاقوں میں پانی پہنچایا جاتا جہاں پر ان کی پوری لائف اسی پر ڈیپینڈ ہو جاتی. تو اگر ہم ایسی جگہوں پہ پانی کا انتظام کرے یا ایسی کوئی چیز کوشش کر کے جائے تو اس دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں. تو ہم حریص ہونا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے ایسے جگہوں کو ڈھونڈے. اور پھر یہاں پر یہ بھی آتا کہ درخت لگانا، جو ٹریز ہے تو اس سے اینیملز ہے یا برڈز ہے اس پہ آ کے درخت پہ بیٹھتے اور فائدہ اٹھاتے. تو وہ سارے ان کو جو فائدہ مل رہا درخت پہ آ کے بیٹھ کے چرند پرند جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تو اس سے کیا ہو رہا کہ جو بھی اس میں اسپینڈ کر رہے ہیں ان کو ایک صدقۃ الجاریہ ہے. اب جو پیارے ہمارے گزر گئے ان کے لیے دیٹس دا بیسٹ وے وی کین پرووائڈ دیٹ. تو ان کے کاز میں بہت سارے ایسے کھجور کے بھی درخت ہیں جہاں پر آپ منی سینڈ کر سکتے. ان لوگ آپ کے لیے ایک کھجور کا درخت لگاتے. اور پھر ایسے کئی کام ہیں جس میں جیسے کہ آرفنس بچے اور بچیوں کی پڑھائی ہے، شادیاں ہیں، یا کوئی بھی ایسا ثواب کا کام جو اٹ ول بی لائک آن گوئنگ صدقۃ الجاریہ ہے. مطلب وہ کنٹینیو ہوتے جا رہا. عبداللہ بن عمر نے روایت کیا کہ سیدنا عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے ایک مال جو وقف کر دیا، اور وہ کھجور کا ایک باغ تھا. عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک عمدہ مال حاصل ہوا، میں چاہتا ہوں کہ اسے صدقہ کر دوں. تو وہ صدقہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم چاہو تو اصل رکھ لو اور ادا کر دو، اور چاہے تو دے دو. مطلب یہ فائدے مند خیرات ہوگی. تو مطلب لائک اگر پورا دینا ہے تو دے دو، یا نہیں تو اس پہ جو لائک اب فروٹس آ رہے، فروٹس کو جب سیل آؤٹ کریں گے تو کیا ہوگا، اس کا پروفٹ آئے گا. دیٹ آلسو یو کین ڈو اٹ، تمہاری جیسی مرضی ہے. تو یہ کیا ہے، لیکن جو اس کے سمجھیے کہ جو اس کے میراث ہے، میراث کو اگر جو جس کے نام پہ جو جائیداد یا جو بھی ان کو ملنے والا رہتا نا، دیٹ از دا تھنگ مینشن اوور ہیئر. تو ان کے لیے ان کو تو دینا ہی دینا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں جو دینا ہے وہ الگ ہے. وہ وقف کرنا بولتے، جو اللہ کے لیے دے رہے ہیں، فی سبیل اللہ جو ہے. لیکن اب اس میں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر کسی کا بھی حق ہے وہ ہم حق اس کو ختم نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے اس کا حق ختم؟ کیونکہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ جائیداد کے جو معاملے ہے وہ الگ ہے، اور اللہ کے راستے میں دینا الگ ہے، صدقۃ الجاریہ الگ ہے. 1/3 اپنے پاس سے کسی کو بھی دے سکتے، ایون فار دا چیریٹی آلسو، بٹ ناٹ مور دین دیٹ. اگر ہماری جائیداد ہم سوچ رہے کہ میں پورا صدقے میں دے دوں یا آرفنیج کو دے دوں، ویسا نہیں کر سکتے. کیونکہ ایک ڈیسیز پرسن کے جو اس کے رشتہ دار ہے، اس کے بچے ہیں، تو ان کا بھی حق بنتا. چاہے اولاد والے ہو تو ان کا الگ حق بنے گا، پھر اولاد والے نہیں ہیں تو ان کا الگ ڈسٹریبیوشن ہے، اور اولاد میں بھی بیٹے ہیں تو الگ ہے، پھر بیٹیاں ہیں تو الگ ہے. تو وہ ڈسٹریبیوشن آف دا ویلتھ کی بات نہیں ہو رہی، صدقۃ الجاریہ اس کاز میں ہو رہی جو آپ اپنے مال سے جو دینا چاہ رہے ہیں. پھر اپنے مال کے اسباب میں جیسا کہ کوئی
آپ کی مال میں سے دکان ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ ایکسٹرا آپ کی حیات میں آپ سمجھیے کہ ایک پرٹیکولر ایریا ہے، آپ حیات میں وہ فار دا کاز آف اللہ دے رہے ہیں. جیسا کہ بیروہا تھا باغ، تو کیا کرے تھے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت آئی تو دے دیے تھے. تو ویسے ہی کہ اگر فار دا کاز آف اللہ کوئی چیز آپ دینا چاہ رہے ہیں تو دیٹس اوکے ہے. اور پھر یہاں پر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح کیا کیا شکل ہو سکتی اور کیا کیا چیزیں آپ فار دا کاز آف اللہ دے سکتے، لیکن اپنی جائیداد میں سے ڈیسیز پرسن کے اس میں سے پورا ایسا نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل جب یہ بات آئی تو میں ہو سکتا آپ سب کے مائنڈ میں بھی یہ بات چل رہی ہوں گی کہ اولاد ہو سکتی، نافرمان ہو سکتی اور بدتمیزی کر سکتی، لیکن ان کا ایک حق ہے جو جائز اولاد ہے. انٹل انلیس آؤٹ آف ویڈ لاک کوئی اولاد ہو گئی تو پھر ان کا نہیں بنتا حق، لیکن جو اولاد ہے ان کا حق بنتا. تو وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم آنکھ کر دی، دیر از نو سچ تھنگ دیٹ وے. تو آپ سوچتے کہ یہ ہم پورا صدقے میں دے دیں گے فار دا کاز آف اللہ. ہر رشتے کا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایک حق بنائے، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حدیں ہیں. اور ایک بار اس طرح ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے عمر ایک گھوڑا دیتے استعمال کرنے کے لیے. وہ حدیث دیکھتے ہیں، بخاری کی روایت ہے. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر نے اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کے لیے ایک گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کسی کو سواری کرے. پھر سیدنا عمر کو یہ خبر ملی کہ جس شخص کو گھوڑا ملا تھا اس نے اسے آگے بیچ دیا، مطلب وہ سولڈ آؤٹ ہو گیا، سیل کر دیے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ایک گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر دیے، کیوں دیے؟ سو دیٹ کہ وہ اس پہ سواری کرے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کسی کو گفٹ دے دیے. اب وہ شخص سولڈ آؤٹ کر دیا، اس کو سیل کر دیا وہ گھوڑے کو. تو اب عمر کو پتا چلا تو وہ کہنے لگے کہ کیا میں اس کو خرید لوں؟ کس سے پوچھنے لگے؟ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہ اس کو آپ نے جواب دیا ہرگز نہیں خریدو، اپنے صدقے کو نہ لوٹاؤ. یہ بخاری کی روایت ہے. تو مطلب ایک چیز جب آپ دے دیے، اللہ کی راہ میں دیے نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب دیے، اب کسی کو گفٹ دے دیے، فار ایگزامپل دے دیے باسے، وہ کسی اور کو گفٹ دے دیے، پھر وہ گفٹ کوئی سیل کر دیے، ان کو ضرورت تھی پیسوں کی یا واٹس ایور دا ریزن میں بھی، تو پھر وہ گفٹ کو اگر آپ کا دل چاہ رہا کہ وہ خرید لے. تو اس پہ مجھے یاد آ رہا تھا، جیسا کہ سمجھیے کہ کوئی ہمارا گھر ہے جو سیل آؤٹ کر دیا، اب وہ اس کے ساتھ اتنے یادیں رہتے نا، لیکن ہم چاہتے کہ وہ گھر پھر سے ہم بائی کر لیں. وہ کر سکتے آپ، کیونکہ وہ تو آپ ایک معنی میں آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی، یا کوئی بھی ہو سکتا وہ ایسے علاقے میں تھا ہوگا واٹس ایور، لیکن اگر وہ چیز آپ پھر سے واپس خریدنا چاہ رہے ہیں، دیٹس اے ڈفرینٹ انٹائرلی ڈفرینٹ تھنگ ہے. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے کسی کو آپ گفٹ دے دیے، کسی کو آپ کوئی چیز دے دیے تو وہ واپس نہیں لینا ہے. اور اس کی ایک مثال بھی ہے نا، جیسا کہ کوئی چیز آپ دے کے لینا، مطلب بہت خراب بات ہے. وقت کے مختلف صورتیں، مطلب آپ مال ہے اور لوگوں کو ہیلپ کریں، اسپیشلی یہاں پر بتایا جا رہا رشتہ داروں کو، کیونکہ رشتہ داروں کے بہت زیادہ حق بنتا. ان کے لیے ہمارے دل میں محبت بھی رہتی اور ان کے دل میں گلے شکوے بھی رہتے. ایسے بھی چیزیں ہو سکتے جو کہ ہم کو برے لگے، ہم کو بہت زیادہ تکلیف دے. تو اس کی مثال کیا ہے؟ ابو بکر الصدیق اپنے رشتہ دار کو اجرت دیتے تھے، ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، لیکن جب واقعہ افت ہوا اس کے بعد وہ نہیں دینا چاہتے تھے. تو سورہ توبہ میں آیت آ گئی کہ تم تو فار دا کاز آف اللہ دے رہے تھے، اللہ کے راہ میں دے رہے تھے، تو پھر اللہ کے ڈر سے انہوں نے اس کو ڈبل کر دیا. پھر آگے یہاں پر کچھ مثالیں بیان کی گئی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہارے لیے سب سے پیارا ہے. اب اٹ کین بی اینی تھنگ آپ کے لیے پیارا ہو. سم ٹائمز ہمارے لیے کوئی ایک ایسا ڈریس ہو سکتا جو ہم کو بہت پسند ہے، یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی جو بہت زیادہ پسند ہے، کوئی گیجٹ ہو سکتا، کوئی فون ہو سکتا. اٹ کین بی اینی تھنگ یو آر گیونگ. تو یہ جب نازل ہوئی تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یوں فرمایا ہے، جو آیت ابھی میں نے بیان کی ہے، تو اور میری جتنی بھی مال ان میں سے ہر چیز میں جتنی پسند کرتا ہوں میں اس کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. تو بہرحال وہ جو بیروحا کا ایک باغ تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور وہاں بیٹھتے تھے اور کھجور بھی کھاتے تھے، اور وہاں کا پانی جو نیچرل واٹر رہتا نا، بہت میٹھا ٹھنڈا، بہت ہی بینیفیشل رہتا وہ پانی بھی پیتے تھے. تو ابو طلحہ نے کہا میں یہ بیروحا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے اپنے ثواب اور خیر کے لیے، آخرت کی لیے دے رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے فرمایا جیسے تم مناسب سمجھو ویسے خرچ کرو. ہی ڈنٹ فورس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فورس نہیں کیے کہ تم جیسے مناسب، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بولتے تھے وہ سنتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی بات کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے تھے. پھر یہاں پر ابو طلحہ کی پھر وہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت میں بڑا فائدے دینے والی چیز تھی، لیکن وہ اللہ کی راہ میں دے دی. اور لیکن کیا بتائے تھے کہ آپ کے مستحق رشتہ داروں کو دے دو. تو ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں کو دے دیا. تو یہاں سے ہم کو کیا پتہ چلتا، یہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ جو رشتہ داروں کا حق ہے اس کو ختم کر کے اگر ہم اس کو چیریٹی کریں گے، آپ سوچئے کہ ایک نیڈی پرسن ہے اور ان کا حق بنتا رشتہ داری جوڑنے کا اور دینے کا، دو آپ کو ریوارڈ ملیں گے. جسٹ بیکاز سرٹن کائنڈ آف تھنگس پہ وہ ایگری نہیں ہوتے، سرٹن کائنڈ آف تھنگس پہ وہ آپ سے ناراض رہتے، یا واٹ سو ایور رشتہ داری ہے. تو دیکھیے اچھے برے باتیں ہوں گے رشتہ داروں کے ساتھ. صرف ایک کیا رشتہ رہتا جس کو ہم کتنا فرگیو اینڈ فرگیٹ کرتے، وہ ہے پیرنٹس کا یا ان لاس کا رشتہ رہتا. کیونکہ ہم وہ فرگیو اینڈ فرگیٹ کیوں کرتے؟ کیونکہ اپنے پیرنٹس ہو یا اپنے ہسبینڈ کے پیرنٹس ہو تو ہمارے دل میں کیا ہے، ایک واسٹنس پیدا ہو جاتی. whereas فار دا رشتہ دار، لیکن رشتہ داروں کے لیے بھی کرنا ہے. جو چیز ان کا حق ہے وہ ختم کر کے رشتہ داروں کو نہیں دے کے اس کو چیریٹی نہیں کرنا ہے. اس میں کچھ Q&A دیکھ رہی تھی، جیسا کہ کچھ لوگ پوچھتے کہ ہم مسجد کی تعمیر میں ہم پیسہ لگانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے رشتہ دار نیڈی ہے، ضرورت مند ہے، کیا ان کو دینا چاہیے؟ تو بہت سارے جو Q&A تھے اس میں یہی جواب آیا کہ رشتہ داروں کا حق ہے. آپ سمجھیے کہ امیڈیٹ آپ کے بھائی بہن ہیں، نیڈی ہے، ان کے پاس ضرورت ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، ان کے بیسک نیڈز بھی نہیں فلفل ہو رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں مسکین، اور وہ فلفل نہیں کر کے مسجد کی تعمیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ سارے چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو اب جو چیز اس دنیا میں ہم کو سب سے زیادہ کام آنے والی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ جو خرچ کرنا. یہ جو ٹائم ہے یہ بھی صدقۃ الجاریہ ہے، یہ جو انرجی ہے یہ بھی صدقۃ الجاریہ ہے. اور جو سکلز آپ سپینڈ کر رہے ہیں، ہو سکتا کہ کوئی اچھی رائٹنگ میں اچھے کوئی ہو سکتا کوئی سننے میں کوئی بات وہ ہے اور وہ اس سے کوئی چیز اچھے سے اس کو بول سکتے سن کے. ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی ہے. جیسے ہمارے ہاتھوں کے لکیریں الگ ہے، ویسے ہی ہم سب انسانوں میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اچھائیاں رکھے. تو صدقۃ الجاریہ کی ہر ممکن کوشش کرنا ہے. اب جو وقف کے ہے دو طرح ہو سکتا، وقف خاص اور وقف عام.
خاص کیا ہے؟ کسی جگہ کی تعمیر داری یا جو پرٹیکولر چیز میں آپ اسپینڈ کر رہے ہیں، مخصوص چیز میں. اور پھر کسی نے کوئی عمارت یا اسی کے لیے وقف کر دی تو اس میں یتیم بچوں کو پرورش کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی پرٹیکولر جگہ یا کوئی چیز بتا دیے کہ دس از فار دیٹ کاز، تو پھر اسی کے لیے ہے. تو اس میں ایک ایگزامپل بھی دیا گیا ہے تاکہ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے. اب کوئی واٹر پمپ لگائے، ٹھیک ہے، اب یہ خاص بات ہو گئی، دس از فار دا لائک ڈرنکنگ واٹر ہے، ٹھیک ہے، سب کے لیے ڈرنکنگ. لیکن اگر وہ واٹر پمپ اس کا پانی یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم یہ کھیتوں کے لیے استعمال، وہ پھر پرسنل ہو گیا، ویسے نہیں کرنا ہے. سیم چیز اگر یتیم خانہ کھولے اور اس کے لیے، اور لوگ اس کو کیا کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا داری کے لیے اس کو ڈیمالش کر دیا، اس کو وہ ختم کر دیا اور اپنے نام پہ کر کے اس کے اوپر کوئی تعمیر کر لیے یا کوئی آؤٹ لیٹ مال بنا لیے. ویسا نہیں کر سکتے. تو یہ چیز کا عام اور خاص میں جو بھی عمارت بنا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، فار دا کاز آف اللہ کوئی چیز دے دیے، اسکول کے لیے دے دیے، کوئی بھی چیز ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ عورتوں کے دو چیزیں ہو سکتی، یا تو وہ اس کی ڈیورس ہو گئی اور اس کو کوئی گھر نہیں ہے، یا نہیں تو وہ ویڈو ہو گئی. کوئی بھی ریزن ہو سکتا. اگر اس کے لیے ایک پرٹیکولر پلیس رکھے اور اس میں جا کے ٹائم مطلب آپ وہاں رہ رہے ہیں تو وہ اسی کے لیے رہیں گا. کیونکہ ایک بخاری کی روایت بھی ہے جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ خاص طور پہ جو لوگوں کو گھر نہیں تھا ان کے لیے تھا. تو وہ جگہ پھر ایک کیا ہو گئی، پرٹیکولرلی وہی طرح کے لوگ اس میں رہیں گے. تو وہ چیز کا ہم کو خیال رکھنا ہے. اب آن گوئنگ چیریٹی میں اور کیا ہے، نالج سیکھنا اور سکھانا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان اس میں حصہ ڈالنا چاہتا. تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا ہے، قرآن اور سنت کی نالج ہے، اور اس میں جتنا ہم ڈالیں گے اتنا ملے گا. تو یہاں پر آگے یہ بیان کیا جا رہا تھا بک کا، میں پورا آپ کو جو کور ہے وہ میں ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں. نالج میں اور منی میں کیا ہے، نالج آپ جتنی گین کرتے پھر آپ کو جتنا آگے پہنچاتے، تو اس میں کیا ہوتا، آپ کی نالج بڑھتی جاتی. آپ جتنے بکس پڑھیں گے، جتنی نالج گین کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ کے اندر ہمبلنس آئے گا اور نالج خرچ کرنے سے بڑھیں گی. اب مال ہے، لیکن مال بھی جب ہم فار دا کاز آف اللہ ہم خرچ کرتے، یا رشتہ داروں پہ بھی خرچ کر رہے ہیں، کوئی اچھی کام کے لیے بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا قبلہ درست کرنا ہے. ہم یہ سوچنا کہ یہ مجھے آخرت میں اجر ملے گا، اس دنیا میں جو ہم کر رہے ہیں تو وہ آپ کو بینیفیشل ہے. کیونکہ 70 ٹائمز 700 ٹائمز اتنا زیادہ مور آپ کو ملیں گا. تو یہ دو بھی چیزیں ہیں، بینیفیشل نالج گین بھی کرنا ہے، بینیفیشل نالج آگے پہنچانا بھی ہے. کیونکہ کوئی چیز آپ اچھی بات سکھا کے گئے، آپ فوت بھی ہو جائیں گے، وہ کنٹینیو رہیں گے. اور ایسی حدیث یا ایسی سنت جو لوگ پریکٹس کرنا بھول گئے، لیکن آپ وہ دوبارہ وہ سنت کو تازی کر رہے ہیں اور وہ سمجھا رہے ہیں اور اس کو لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر کوئی ایسی اپنے طور پہ من گھڑت چیز نہیں کرنا ہے، یہ بات یاد رکھنا ہے. اب تھرڈ چیز ہے کہ رائچیس چلڈرن. اب رائچیس چلڈرن میں امیڈیٹ چلڈرن بھی ہوں گے، جو ہم نانا نانی دادا دادی سب کے لیے جو دعا کرتے وہ بھی ہے. جو گرینڈ چلڈرن ہیں آپ لوگوں کے، تو ان لوگوں کو بھی سکھانا ہے کہ دعا کرے. اور سب سے شارٹ دعا کیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو یہ جامع دعا ہے. اور جس کے والدین زندہ ہے ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے، جو فوت ہو گئے ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے. کیونکہ یہ صدقۃ الجاریہ کیا ہے، جب لیولز انکریز ہوتے جنت میں تو بولتے کہ یہ کس وجہ سے جنت میں لیولز بڑھ گئے، بولتے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا کی. تو لوگوں کے جب ہم دیکھتے کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کو تعلیمات دیتے، اچھی بات سکھاتے. کیوں سکھاتے؟ کیونکہ اس دنیا سے جب جائیں گے تو دے شوڈ نو کہ کیسے دعا کرنا ہے. ایون
جب ڈیسیز پرسن کے لیے بار بار سمجھایا جاتا ہے کہ نماز کیسا پڑھنا ہے جب کوئی انسان کی فوتگی ہو جاتی، کیوں سکھایا جاتا؟ کیونکہ وہ چیزیں جو چیز ریگولر نہیں کرتے وہ انسان کو یاد نہیں رہتا. لیکن جس کی اولاد نہیں ہے ان کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو بتائے نا، کسی کی اولاد ہوں گی، کسی کی نہیں ہوں گی، کسی کی بیٹی، کسی کا بیٹا ہوگا، تو ان کو بھی چاہیے کہ آن گوئنگ چیریٹی کے لیے یہ دو چیزیں ہیں جو بینیفیشل نالج سکھا کے جانا ہے، جو اچھے صدقے کے کام کر کے جانا ہے، وہ ان کے لیے کام آنے والے ہیں اس دنیا سے لے کے آخرت تک. تو جو اچھے کام کریں گے دنیا اور آخرت میں اس کے بھلائیاں ملیں گے. جو اور ایک ہم جو کتاب کر رہے ہیں، جو قرآن مجید کی جو امپورٹنس ہے، اس سے کیا کیا ہم کو فائدے ہے. قرآن مجید کی فضیلت. تو اب قرآن مجید کی فضیلت میں آج کا جو ہم کنٹینیوشن کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت صدقے کی طرح. جو صدقہ ہے ہم اوپنلی بھی چیریٹی کرنے کی کوشش کرتے اور چھپا کے. زیادہ تر کوشش یہ رہنی چاہیے کہ چھپا کے. اور کبھی اوپنلی کیوں؟ کیونکہ جیسا کہ بچوں کو سکھا رہے کہ اب ان کو بچپن میں بتاتے کہ اچھا یہ ڈالر بل ہے، یہ کوائنس ہے، نکل ہے، ڈائم ہے، یا یہ $10 ہے، یہ بتاتے نا، بچوں کو سمجھاتے اور بولتے کہ یہ چیریٹی باکس میں ڈالو. اب ان کی عادت بن جاتی. اور چیریٹی اللہ کا غصہ کم کرتے. ہاف اور ڈیڑھ بھی ہے، اگر ہم چیریٹی دے رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہیل فائر سے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرتے. تو وہ دکھا کے کرنا، یا نہیں تو کوئی فنڈ ریزنگ ہو رہا، آپ کی یہ نیت نہیں رہتی کہ دکھانے کی، لیکن لوگوں کو اور زیادہ ان کے اندر بھی وہ چیز جاگے. لیکن کوشش ہونا چاہیے چھپا کے کرنا اور من اور اذا نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اونچی آواز سے پڑھنے والا ایسا ہے جیسا کوئی دکھا کر صدقہ کر رہا ہے، اور جو دھیمی آواز سے قرآن پڑھنے والا ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ کوئی چھپا کر صدقہ کر رہا ہے. جیسے کہ لاؤڈلی ہم جب قرآن ریسائٹ کرتے، فار ایگزامپل ٹیچرز کے سامنے پڑھنا، یا درس میں ہم زور سے لاؤڈلی پڑھ کے پھر اینڈ دین وی کنٹینیو ود دا تفسیر، یا اپنے اکیلے میں بھی آپ لاؤڈلی پڑھ رہے، کلیئرلی پڑھ رہے، تو یہ کیا ہے، اوپنلی آپ صدقہ کر رہے ہیں. اور دھیمی آواز سے، جو کہ ہم ریگولرلی زیادہ تر دھیمی آواز میں پڑھتے، چھپا کے صدقہ دینا ہے. نیکسٹ جو حدیث ہے، قرآن مجید سے گھر میں برکت ہونا. ہم سب سوچتے کہ یہ گھر ہمارا چھوٹا ہے، ایسا ہے، لیکن وین یو ریسائٹ قرآن، جب آپ قرآن پڑھتے اور قرآن معمول بنا لیتے تو قرآن کی اتنی برکتیں ہیں کہ گھر آپ کو کبھی بھی چھوٹا نہیں دکھتا، چاہے کتنا بھی چھوٹا ہو وہ تنگ نہیں دکھتا. تو اس سے مجھے یاد آ رہا تھا کہ جیسے کہ ابھی آپ کچھ سال پیچھے چلے جائیں، لائک زمانہ ہے کہ 50s یا 60s کا زمانہ ہے، اس زمانے میں لوگوں کے پاس بہت چھوٹے گھر بھی ہوتے تھے، لیکن برکتیں کیوں رہتی تھی؟ کیونکہ قرآن پڑھنا ان کا معمول تھا. the first thing in the morning وہ قرآن پڑھتے تھے. تو ہمارے اندر بھی وہی ہونا چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے. مطلب کشادہ مطلب اسپیشیس ہو گیا. اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر میں رہنے والوں کے لیے تنگی ہو جاتی ہے. اس میں فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان اس میں بسیرا کر لیتا ہے اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے. سنن دارمی کی روایت ہے 3309. تو یہ حدیث میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ انشاءاللہ I'll take 30 seconds more. تو فرشتوں کا حاضر ہونا، اور شیطان ایسے گھروں میں نہیں رہتا جہاں قرآن پڑھی جاتی. سورہ بقرہ پڑھو، کیا ہوتا؟ اس میں پڑھنا برکت ہے، چھوڑنا باعث حسرت ہے. تو ویسی ہی بات ہے، قرآن پڑھنا ہے، آپ کے گھر میں کوئی تنگی نہیں ہوں گی، بے سکونی ختم ہو جائیں گی، آپ کے اندر خوشی، سکون کہیں سے بائی نہیں کر سکتے، اور شیطان آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا. جب آپ قرآن پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے، چاہے ایک آیت ہے، 2 آیت ہے، جب آپ کی عادت ہے تو پھر ایسا کیسا ہو سکتا؟ وہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اپنے گھر والوں کو لے کے چلنا ہے، چاہے وہ ہسبینڈ ہو، بچے ہو، ڈزنٹ میٹر کہ ان لوگ سن رہے یا نہیں سن رہے، کوشش کرنا ہے، کوشش ہی کامیاب ہوں گی. انشاءاللہ میں یہیں پر اپنا اینڈ کرتی ہوں. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرا. بارک اللہ فیکی. آپ کی اچھی دنیا کو بنائی. اللہ تعالیٰ کی بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام چیزوں پر عمل کرنے والا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری پیاری سسٹر